صل على محمد وآل محمد وعجل سلام الله اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں. محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد محمد وعجل فرجه وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الأراضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں سید الشہداء کے غم میں اس فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. خدا کا لطف و کرم ہے کہ 1400 سال کی دوری کے باوجود اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام تک پہنچنا، ان کے ماننے والوں میں شامل ہونا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس عزاداری کے صدقے میں خدا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار فرمائے، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے پرچم عزا کی مزید عزت سربلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. سید الشہداء کا نام گرامی سید الشہداء کا ذکر اپنے ابتدائی ایام سے ہی لوگوں کو انسپائر کرتا تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا، اور جیسے یہ شہادت واقع ہوئی اس کے فوراً بعد یوں سمجھ میں آتا تھا کہ دنیا اس معاملے میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو سید الشہداء کے ذکر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ذکر سید الشہداء کو نہیں دیکھنا چاہتے. ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو اس معاملے کو سمجھتے ہیں اور اس معاملے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم ایک اور خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کل بھی کہ ہمیں یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں
اب وہ لوگ کم ہوتے چلے جا رہے ہیں جن کو نہ پتہ ہو امام حسین کون ہے. ذکر امام حسین پھیل رہا ہے، تو جو نہیں جانتے تھے پہلے، اب ان کو بھی موقع ہے کہ وہ سمجھیں امام حسین کون ہے، کیوں یہ ذکر ہو رہا ہے. یہ کہ خدا متعال 20 ملین لوگوں کو یا 30 ملین لوگوں کو چہلم کے دن ایک جگہ جمع کرے، آبادی کے کسی پروپورشن میں ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ دور کوئی خاص دور ہونا چاہیے جس کے پیچھے کوئی پیغام ہونا چاہیے. اور یہ ہمیں اور آپ کو اگر احساس ہو جائے کہ ضرورت کیا ہے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیسے انجام دے سکتے ہیں. کچھ نکات میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس کو اپنی گفتگو سے متصل کریں گے ہمارے موضوع سے. اور موضوع آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، کربلا سے ظہور تک نصرت امام کے مراحل، کون کون سے اسٹیجز ہوتے ہیں امام کی نصرت کرنے کے، اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں 2 دن میں عرض کیا ہے، اور آج انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر بیان کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. شاید ہم لوگوں کے لیے بعض کویسچنز اتنی دفعہ سامنے آئے ہیں، ہم لوگوں نے اس کے اوپر شاید ڈیپتھ میں سوچنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ میرے سامنے ایک کویسچن ہے، وہ یہ کہ اگر کچھ لوگ جمع ہوں، کسی شہید کا ذکر کریں جو 1400 سال پہلے شہید ہوا ہو، اس سے کسی گروپ کو کیا پریشانی ہے؟ کوئی کیوں لڑ رہا ہے؟ بھئی اگر مثال کے طور پر اہل بیت کے چاہنے والے جمع ہوتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، اس عزاداری میں سید الشہداء کا ذکر کر رہے ہیں. سید الشہداء کو شہید ہوئے 1400 سال ہو چکے ہیں. اس عزاداری سے کسی کو دشمنی کیوں ہے؟ کوئی کیوں اس سے لڑ رہا ہے؟ اور اگر ہم اس موضوع کو اور ڈیپتھ میں جا کر سوچیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی کیا دنیا میں کوئی ہے جو کلیم کرے کہ اس نے امام حسین کو مارا ہے؟ کون دنیا میں کلیم کرے گا؟ مثلا ایک گروپ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے، ہم جیسے لوگ اپنی زیارتوں میں کہتے ہیں یا لیتنا کننا معکم، ہم انصار حسین کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. تو اگر کوئی دنیا میں اس وقت پوچھے کہ بھائی کون لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، تو ہمارے پاس نام موجود ہیں، ایک ایک کا نام پتہ ہے، انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا. اچھا دنیا میں کسی سے پوچھیں اس وقت دنیا میں کوئی ہے جو اس لسٹ میں اپنا نام ایڈ کرنا چاہتا ہو؟ ہم سب یہی کہہ رہے ہیں یا لیتنا کننا معکم، اے کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اس کا مطلب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام اس لسٹ میں ایڈ ہو جائے. اچھا اب میں پوچھتا ہوں، دنیا میں کسی سے پوچھیں تم تھے وہ جس نے قتل کیا تھا امام حسین کو؟ کوئی گروپ ہے جو رسپانسبلٹی لے گا؟ نہیں لے گا. اچھا اس سے پوچھیں تم ہو جو اس گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہو جس نے قتل کیا تھا؟ کوئی ہے جو لے گا؟ ممکن ہے مثال کے طور پر وہ جو ایک ڈاکٹر تھا وہ مثال کے طور پر یزید کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرے، لیکن ہم اس سے کہیں تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام ان کلرز میں ایڈ ہو جائے، تو ایکسیپٹ کرے گا وہ؟ کیا نہیں کرے گا. سب ادھر آنا چاہتے ہیں، کوئی ادھر نہیں جانا چاہتا، تو پھر عزاداری سے لڑ کیوں نہیں یہ لوگ؟ جب سب ادھر آنا چاہتے ہو، ادھر کوئی جانا نہیں چاہتا ہے، تو پھر اس سے لڑائی کیوں ہے؟ اگر آپ کو یہ کویسچن سالو کرنا ہے تو آپ کو یہ سالو کرنا پڑے گا سید الشہداء سے کیوں لڑے تھے؟ سید الشہداء سے کیوں لڑے تھے؟ سید الشہداء کی قبر مقدس پر حل کیوں چلایا تھا؟ سید الشہداء کی قبر مقدس پہ پانی کیوں بہایا تھا؟ سید الشہداء کی زیارت پر جانے والوں کا ہاتھ پاؤں کیوں کاٹتے تھے؟ کیوں؟ تو آپ کو بہت زیادہ غور سے دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ لوگ کیوں سید الشہداء کے اتنے مخالف ہوئے بعد تک، 1400 سال بعد تک. تو مجھے یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں یہ سوچنا پڑے گا سید الشہداء نے شہادت دی کیوں ہے، مقصد کیا ہے، اور اس شہادت کے پیچھے جو امام حسین لوگوں کو پیغام دے گئے وہ پیغام کیا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہماری مشکل اس وقت شروع ہوتی ہے جب
دین ہو لیکن دین میں کانسیپٹ پیچھے چلا جائے اور ظاہری چیزیں سامنے آ جائیں، مشکل وہاں شروع ہوتی ہے۔ اب میں اسی کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا اور ایک مفہوم کے اوپر، کانسیپٹ کے اوپر کام کروں گا، کوشش کروں گا، اور اس سے پہلے میں کانسیپٹ کی امپورٹنس کے اوپر بھی کام کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں آپ کی خدمت میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ آج سے زیادہ اس کی طرف جائیں، اس لیے تھوڑا سا تیز چلنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ایک روایت میں بہت زیادہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے یہ روایت ہے، ان کی نام گرامی پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بعض روایتیں ایسی ہیں ہمیں بہت ساری چیزوں میں مدد دے دیتی ہیں۔ یہ روایت اس طرح کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے، ایک موقع پر انہوں نے اپنے اصحاب کے سامنے افسوس کا اظہار کیا کہ افسوس افسوس۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، گویا اس طرح فرمایا کہ ایک وقت آئے گا تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ صحیح، امر بالمعروف نہی عن المنکر واجب ہے، اسلام کے اندر واجب ہے۔ کوئی فرقہ ہے جو کہے کہ واجب نہیں ہے؟ نہیں، سب کہتے ہیں واجب۔ فرمایا ایک وقت آئے گا تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ اچھا ذرا سا رک کر ہم لوگ کر رہے ہیں کیا؟ ہمارے پاس دو جملے ہیں جو دنیا میں اس وقت مشہور ہیں۔ ایک جملہ یہ ہے تمہیں اس سے کیا، اور دوسرا جملہ یہ ہے مجھے اس سے کیا۔ بھائی میں مثال کے طور پر کوئی غلط کام کر رہا ہوں، کوئی میرے پاس آ کر کہتا ہے تم غلط کر رہے ہو، تو میں جواب میں کیا کہتا ہوں؟ تمہیں اس سے کیا ہے؟ اچھا کوئی غلط کام کر رہا ہے اور مجھے کوئی آ کے بتاتا ہے بھائی یہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، تو میں کیا کہتا ہوں؟ مجھے اس سے کیا۔ یہ دونوں جملے ہماری سوسائٹیز کے کامن سینٹینسز ہیں، مجھے کیا اسے کیا۔ اچھا دین اس کے بالکل خلاف ہے۔ دین کہتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہیں کیا اور مجھے کیا، نہیں، دونوں کو کام ہے، دونوں کو کام ہے۔ اچھا یہ وہ جگہ ہے جہاں کانسیپٹ بالکل ڈسٹنگوش ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اب امر بالمعروف نہی عن المنکر کو بتانا بھی مشکل ہو گیا ہے، اتنا سخت ہو گیا ہے ان سوسائٹیز میں، دوسری جگہوں کے اوپر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کانسیپٹ کیسے بتایا جائے گا۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے میری آپ کو اپنے اوپر رکھ کے کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کا کام آسان ہو جائے، آپ نے میری کوئی حرکت سوسائٹی کے اندر دیکھی جو اچھی نہیں ہے، اب میں یہاں پہ آ کے مجلس پڑھ رہا ہوں اور ایک آدمی آ کر مجھ سے یہ کہتا ہے کہ مولانا فلاں جگہ پہ آپ نے یہ غلط حرکت کی ہے، آپ نے کیوں کیا؟ تو میں اس سے جواب میں کیا کہتا ہوں؟ تمہیں کیا؟ تم نے مجلس پڑھوانی تھی، میں مجلس پڑھنے آ گیا، میں مجلس پڑھ کے جا رہا ہوں، باہر کیا کر رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ یہ امر بالمعروف کو الاؤ کرے گا پھر؟ نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ ایک آدمی ہے یہاں پہ صحیح بیٹھا ہوا ہے، بالکل صحیح بیٹھا ہوا ہے، باہر غلط کام کرتا ہے، کوئی آ کے مجھے بتاتا ہے مولانا ایک آدمی ہے وہ باہر بہت غلط کام کرتا ہے، یہاں پہ تو آ کے صحیح بیٹھا ہوا ہے، یہاں کوئی مشکل نہیں ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں مجھے اس سے کیا ہے، کرنے دو باہر جو بھی کر رہا ہے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے کیا پھر؟ کہاں ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر؟ یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ذرا اس کے اوپر گہرائی سے سوچے گا، میری اور آپ کی زندگی میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کہاں ہے؟ تو مثال کے طور پر میں اپنے دل کو مطمئن کروں گا اور میں کہوں گا کہ یہ جو ممبر پہ بیٹھا ہوں نا اور یہ جو بول رہا ہوں یہ میرا امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، صحیح ہے؟ تو پھر واعظ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کسے کہتے ہیں؟ یہ واعظ و نصیحت ہے، یہ پریکٹیکل امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں ہے۔ وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب میں سوسائٹی میں کسی برائی کو دیکھوں گا، اس کو روکنے کی کوشش کروں گا، وہ اس وقت ہوگا۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہم اس سے غائب ہوئے ہیں اس وقت۔
اللہ کے رسول تشریف فرمائیں، کچھ آبان اصحاب تشریف فرمائیں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم لوگوں میں برا وقت آئے گا۔ کہا برا وقت کیا آئے گا؟ فرمایا تم لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیوں ایسے کریں گے؟ ہم نے آپ کے ساتھ جنگوں میں ساتھ دیا ہے، ہم نے بدر میں، احد میں ساتھ دیا ہے، ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، پھر ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر جو آپ نے ہم پہ واجب کیا ہے ہم وہ نہیں کریں گے۔ رسول خدا نے فرمایا نہیں کرو گے، اس سے بھی غلط کرو گے۔ کہا اس سے غلط کیا کریں گے؟ کہا میں نے تو کہا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تم لوگ کیا کرو گے؟ تم برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روکو گے۔ برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روکو گے۔ اچھا یہ کیوں کریں گے بھائی؟ کیونکہ تمہارے اندر اچھائی کے حکم دینے کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ تم کسی خوف کی وجہ سے، یہ میں اپنی انٹرپریٹیشن میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی خوف کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ اچھائی کا حکم نہیں دو گے بلکہ برائی کا حکم دو گے، یہ کرو۔ یہ کافی برا ہو گیا۔ جب اصحاب نے افسوس کا اظہار کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس سے بھی زیادہ غلط ہوگا ایک کام، اس سے بھی گندا ہوگا، اس سے بھی خراب ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ اب یہ وہ جگہ ہے جو میں کانسیپٹ کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا تم لوگ اچھائی کو برائی کہو گے اور برائی کو اچھائی کہو گے۔ اب آپ ممکن ہے سمجھے میں کوئی غلطی کر گیا ہوں، نہیں میں کوئی غلطی نہیں کی۔ سیکنڈ اور تھرڈ لیول کا ڈفرنس کیا ہے وہ مجھے آپ کو بتانا ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ سیکنڈ لیول میں فرمایا تھا تم برائی کا حکم دو گے، اچھائی سے روکو گے۔ تھرڈ لیول میں اور سیکنڈ میں فرق کیا ہے؟ تھرڈ لیول یہ کہہ رہا ہے تم اچھے کو اچھا کہو گے ہی نہیں۔ سیکنڈ لیول میں اچھا اچھا تھا لیکن اچھے کو سے روک رہے تھے۔ تھرڈ لیول تک آتے آتے اچھائی برائی بن جائے گی اور برائی اچھائی بن جائے گی۔ اچھا یہ جو تھرڈ لیول ہے یہ کون سا لیول ہے؟ اس کو میں کہتا ہوں کانسیپٹس کا الٹا ہو جانا۔ یہ ایک ٹرائنگل ہے جو اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے۔ تو جو اچھا تھا وہ برا ہو گیا اور جو برا تھا وہ اچھا ہو گیا۔ اچھا اگر کوئی ایسی سچویشن ہو جائے اور کوئی آدمی اچھائی پہ عمل کرے اپنی دانست میں، اپنے دماغ سے اچھائی پہ عمل کرے، تو وہ اصل میں کس پہ عمل کر رہا ہوتا ہے؟ برائی پہ، کیونکہ اچھائی برائی ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں کانسیپٹس کی مسٹیک ہے، اور یہ سب سے گندی مسٹیک ہے، سب سے بری مسٹیک ہے۔ کیوں؟ مسٹیک کرنے والا، غلطی کرنے والا کنونسڈ ہوتا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ جو اچھائی تھی وہ برائی ہو گئی، جو برائی تھی وہ اچھائی ہو گئی۔ اب ایک ماں باپ نے اپنے بچوں کو کہنا چاہ رہے ہیں بیٹا اچھا کام کرو، تو اصل میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ برا کرو، کیونکہ وہ برائی کو اچھائی سمجھ رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کی مسٹیک ہے۔ کانسیپٹ کی مسٹیک اتنی خطرناک ہے، یعنی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، شاید کبھی آپ نے دیکھا ہو، کچھ لوگ ہوتے ہیں سوسائٹی میں کرپشن پھیلا رہے ہوتے ہیں قربتاً الی اللہ، سوسائٹی کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان سے جا کے پوچھیں تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ اللہ کی خاطر یہ ساری خرابی کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کریم سورہ بقرہ بالکل ابتدا کے اندر وہ کہتے ہیں ہم لوگ تو مصلح ہیں، انما نحن مصلحون، فساد برپا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے آئے۔ اصلاح کرنے آئے تو تم فساد کیوں کر رہے ہو؟ چونکہ یہ فساد کو اصلاح کہہ رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ کی خرابی ہے۔ اچھا جب کانسیپٹ کی اتنی خرابی ہو جائے تو اب آپ کسی کو سمجھائیں تم اچھا کام کرو، تم غلط کام نہیں کرو، تو وہ کیا کہے گا؟ کہے گا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اچھا کرنا چاہیے۔ اور اچھا کیا ہے؟ جو برا تھا۔ اس وقت میں اگر کوئی موجود ہو تو وہ کیا کرے؟ اگر کوئی ایسی جگہ پہ آ جائے تو کیا کرے؟ اب یہاں دین مشکل وقت میں پھنستا ہے، یہاں صحیح مشکل شروع ہوتی ہے۔ اور یہ جو اس ٹائپ کی مشکل ہوتی ہے اس کو ہم اہل بیت نے ایک ٹرمنالوجی کے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس ٹرمنالوجی کو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔
صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ آپ کمپلیکیشن احساس کر رہے ہیں نا؟ یہ سمپلی یہ کام نہیں ہے کہ ایک آدمی نماز نہیں پڑھ رہا اور ہم اس سے کہیں گے بھائی تم نماز پڑھو۔ نہیں، شاید نماز پڑھ رہا ہے، شاید نماز پڑھ رہا ہے۔ قرآن کریم نہیں پڑھ رہا، ہم اس سے کہیں قرآن پڑھ لو، نہیں، شاید قرآن پڑھ رہا ہو، بلکہ شاید ہم سے زیادہ پڑھ رہا ہو۔ اس حالت کو کیا کہتے ہیں؟ جب اچھائی برائی بن جاتی ہے، برائی اچھائی بن جاتی ہے، اس حالت کو ہم سمبولک ٹرم میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں جاہلیت۔ یہ ہے جاہلیت، اور یہ جاہلیت کی ٹرمینالوجی اہل بیت کے کلام میں، نبی کے کلام میں بہت آئی ہے۔ اچھا، ہم لوگوں کے ذہن میں جاہلیت کیا ہے؟ ہم لوگ جاہلیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مثلا جس کو ہم لوگ اپنی پرانے وقت میں جب ہم اسکولز میں پڑھتے تھے تو ہم لوگ اردو میں مثال کے طور پہ کہتے ہیں جاہلیت کا دور، یا مثلا ایج آف اگنورنس۔ تو رسول اللہ سے پہلے والا جو پیریڈ تھا اس کو ہم لوگ ایج آف اگنورنس کہتے ہیں، جاہلیت۔ اور رسول گرامی کے بعد کا جو دور تھا وہ اسلام کا دور تھا، صحیح ہے؟ تو جو پہلے تھا وہ جاہلیت تھا، جو بعد میں تھا وہ اسلام تھا۔ لیکن ایک عجیب قول ہے ہمارے پاس، مستند قول۔ وہ قول کہاں پر ہے؟ وہ قول بی بی کی طرف سے ہے۔ بی بی نے ارشاد فرمایا کہ لوگ رسول کی وفات کے بعد جاہلیت پہ واپس چلے گئے تھے، جاہلیت پہ واپس آ گئے تھے۔ اچھا، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں اس قول کی بنیاد پر، جو رسول گرامی کی وفات کے بعد لوگ جاہلیت پہ واپس آئے تھے، کیا انہوں نے بچیوں کو زندہ دفن کرنا شروع کر دیا تھا؟ ہم سے کوئی پوچھے جاہلیت کی نشانی کیا ہے تو ہم کہتے ہیں جاہلیت وہ دور تھا جہاں لوگ بچی کے پیدا ہونے پر ڈسگریس فیل کرتے تھے اور بچی کو دفن کر دیتے تھے، لڑکیوں کو قتل کر کے دفن کر دیتے تھے یا زندہ دفن کر دیتے تھے۔ تو مثال کے طور پر جب رسول گرامی کی وفات ہوئی اور بی بی فرماتی ہیں کہ لوگ جاہلیت کی طرف آئے تھے، تو کیا انہوں نے بچیوں کو دفن کرنا شروع کیا تھا؟ نہیں۔ کیا خانہ کعبہ میں بت واپس آ گئے تھے؟ نہیں۔ کیا اذان نہیں ہو رہی تھی؟ ہو رہی تھی۔ کیا قرآن نہیں پڑھ رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے۔ تو جاہلیت کیوں تھی؟ کیوں جاہلیت تھی؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ بھئی وہ کون سی جاہلیت ہے جس کی طرف بی بی اشارہ فرما رہی ہیں، جبکہ نہ بچیاں دفن ہو رہی ہیں، نہ نماز ترک ہوئی ہے، نہ قرآن کریم ختم ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ بی فرما رہی ہیں نہیں، لوگ جاہلیت پہ واپس آئے تھے۔ اسی طریقے سے سید الشہداء کا قول، دونوں عظیم الشان ہستیوں پر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ عجیب مشکل ہے ہمارے سامنے۔ آپ دیکھیے اس مسئلے کے اندر، اگر آپ اس کے اوپر غور فرماتے رہیے، اور مجھے اس کو کنیکٹ کرنا ہے ظہور امام کی گفتگو سے انشاءاللہ۔ امام تشریف فرمائے مدینہ کے اندر، مدینہ کے گورنر نے امام کو بلایا اور یزید کی حکومت کا اعلان کیا، بیعت کا مطالبہ کیا۔ سید الشہداء نے اس جگہ کے اوپر عظیم الشان اقوال ارشاد فرمائے اور فرمایا وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الامت براع مثل یزید۔ فرمایا اسلام کو خدا حافظ اگر اسلام یزید جیسے حاکم میں مبتلا ہو گیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر اسلام یزید جیسے حاکم میں مبتلا ہو گیا تو اسلام پہ خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ کیا نمازیں ختم ہو گئیں؟ نہیں۔ قرآن کریم ختم ہوئے؟ نہیں۔ بچیاں دفن ہونا شروع ہوئی ہیں؟ نہیں۔ پھر خدا حافظ کیوں ہے؟ کون سی چیز کم ہوئی ہے؟ کیا ختم ہو گیا؟ اب ہم ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ایک سادہ جواب اور واضح جواب موجود ہے، لیکن اس کی ڈیپتھ میں شاید کمی ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن ولایت کا انکار ہوا ہے، ولایت کا انکار ہوا ہے، اس خاطر جاہلیت واپس آئی ہے۔ اچھا، جاہلیت واپس آ گئی ولایت کے انکار سے، جبکہ قرآن موجود ہے، نماز موجود ہے، سب کچھ۔ ولایت کے انکار نے کون سا ایسا جرم کرنا ہے جس کے بعد نہ نماز ساتھ دے گی نہ قرآن ساتھ دے گا؟ کیا ہوگا؟ کیوں ایسا ہوگا؟
سید الشہداء فرماتے ہیں یہ کوئی ایسا اسٹیج ہے میں اس پہ صبر نہیں کر سکتا ہوں، اگر میں صبر کروں گا اسلام ختم ہو جائے گا، اور میں وارث انبیاء ہونے کے ناطے خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ اچھا میں ڈسکشن آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں ڈسکشن صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ میں ایک ہسٹوریکل پوائنٹ کو ریز کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں یہ ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں کہ جب تک یہ جاہلیت رہے گی ظہور کیسے ہوگا؟ غیبت کیوں ہوئی ہے؟ غیبت اسی جاہلیت کے آنے کے وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر ظہور چاہیے تو کیا کرنا ہوگا؟ اس جاہلیت سے لڑنا پڑے گا۔ جاہلیت ہے کیا؟ یہ وہ پرابلم ہے جو کانسیپٹ کی پرابلم آ گئی ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ وہ جاہلیت کون سی ہے جس سے اہل بیت اطہار علیہ السلام لڑ رہے تھے، جس کے لیے بی بی فرما رہی ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد وہ جاہلیت واپس آئی ہے۔ سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑ جائے گا اگر ایسا ہو گیا، اور یزید کا سارا بیان ہمیں لگتا ہے احیاء جاہلیت پہ تھا۔ جاہلیت کیا ہے؟ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر ہم نبی کے ایک اور فرمان سے مدد لیں گے، ایک اور فرمان سے جو ہمیں مدد دیتا ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں شاید تھوڑا بہت آتا ہے کہ جاہلیت کو ہم کس انداز میں دیکھ سکتے ہیں، کیوں یہ لوگ اتنا جاہلیت کے مقابلے میں بیان فرما رہے ہیں۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد عجل فرج۔ ہم لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے، اور وہ اس قسم کی ہے کہ اگر ہم ممبر کے اوپر بیٹھ کر بہت زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پبلک کے اندر اتنی ڈیپتھ میں جانے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے۔ اچھا اگر ہم لوگوں کی کیپیسٹی پر ہی فلوٹ کرتے رہیں تو یہ 20 سال تک یہاں پر آئیں گے اور ان کی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہوگی، یہی ہوگا۔ تو ہمارے پاس ایک چیلنج ہے، وہ یہ کہ لوگ جس کیپیسٹی میں ہیں اس پر رکیے گا نہیں، ورنہ تو 20 سال تک ہی یہیں رہیں گے پھر، اور بہت اوپر بھی مت جائیے گا ورنہ یہ یہیں رہ جائیں گے اور آپ اوپر چلے جائیں گے، بہت اوپر بھی نہیں جائیے گا۔ تو تھوڑا سا اوپر رہیے لیکن ان کو لے کر اوپر چلیے، صحیح۔ یہ وہ مشکل ہے جس میں اس وقت میں ہوں کہ مجھے کانسیپٹ بھی بتانا ہے لیکن یہ نہیں کرنا ہے کہ میں نہیں بولنا ہے، میں نہیں سمجھنا ہے، نہیں، مجھے آپ کو لے کے چلنا ہے، آپ کو لے کے چلنا ہے۔ اور مجھے اس کانسیپٹ کو سمجھانے میں تھوڑا سا بریک بھی دینا پڑ گیا۔ یہ جو میں نے بریک دیا وہ اسی لیے دیا کیونکہ آپ کی اٹینشن ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر میں۔ نعرہ حیدری! یہ جو ستم میڈیا نے ہمارے ساتھ کیا ہے نا وہ ایک ہی ہے، یہ جو ہم لوگ اسکرینز کے عادی ہو گئے ہیں، اور اسکرینز اسپیشلی کارٹونز کی اسکرینز ہر سیکنڈ میں 4 فریم 10 فریم، دماغوں میں طاقت نہیں رہی ہے سوچنے کی۔ اچھا یہ فریم 1 گھنٹے یہی رہے گا، یہ چینج نہیں ہوتا۔ اب لوگ بیچارے کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں تو 3 سیکنڈ کے بعد فریم دوسرا چاہیے ہوتا ہے، یہ تو 1 گھنٹے تک نہیں ہلتا ہے۔ یہ جو لوگ ہم سے چاہ رہے ہیں نا کہ ہم یہاں سے اتریں، اس کا مطلب ہے ہم پھر جائیں میڈیا کی زندگی میں، ہم نہیں کریں گے، ہم بھی یہیں رہیں گے۔ محمد وعجل فرجهم۔ اس کے لیے ایک حل ہے جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، تھوڑا سا اس کو اور ٹچ کر لیتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو امپروو کر لیں۔ دنیا کی کوئی ایکسرسائز برین کی وہ اثر نہیں دے سکتی جو آپ کو 5 منٹ کی نماز دے گی۔ آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہوں گے اگر آپ کی نماز صحیح ہو گئی، فزیکل اور اسپریچول مینٹل تینوں لیول کے اوپر آپ کی کیپیسٹی بلڈ ہو جائے گی۔ ایون فزیکل، اپنی نمازوں کو صحیح کریں۔ اور میں نے کل آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ فزیکلی آپ اس کو کیسے کنٹرول میں لے کر آئیں۔ مینٹلی کنٹرول فزیکل کنٹرول کے ساتھ ساتھ بڑھے گا۔ اپنے فزیکل کنٹرول کو بڑھائیے، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اپنی ایویلویشن کیجیے گا کہ کل سے میں نے جو آپ سے کہا اور اب تک آپ نے اس کے بعد 5 واجب نمازیں پڑھی ہوں گی، کتنا فالو کیا؟
یہ پرابلم ہے، پلیز اس کو امپروو کریں، اپنی نمازوں کے اوپر توجہ دیں. اور میں نے فزیکلی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کیسے اپنے آپ کو امپروو کریں. ابھی اس وقت صرف اتنا عرض کروں گا کہ جتنا پاسبل ہے آپ کے لیے اپنے ذہن کو اس کنٹرول پہ رکھیے کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، یہ سوچتے رہیں. اور مسلسل یہ سوچیے گا کہ یہ جو بھی جیسچرز ہیں یہ آپ کی لائف کے اوپر اپنا امپیکٹ ڈالیں گے، یہ آپ کی لائف پہ آئیں گے. مثلا میں نے عرض کیا اگر آپ تشہد اچھا پڑھیں گے میدان حشر میں آپ کی شہادت اور گواہی قبول ہے. دوسرا سجدہ اچھا کریں گے موت میں آپ کے بہت کام آئے گا. بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، اس کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، توحید پہ آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا. سمع اللہ لمن حمیدہ، اس کو سوچ سمجھ کے کہیں، آپ کی حمد خدا تک پہنچنے کے قابل ہو جائے گی. نماز کو اہمیت دیں، نماز پہ اور زیادہ کنٹرول بڑھائیں. جتنی آپ کی نماز اچھی ہوتی چلی جائے گی آپ کی اٹینشن بڑھتی چلی جائے گی، آپ کی کیپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی. اور میں آپ کی خدمت میں ایک عجیب بات اور عرض کر دوں، آپ کے ذہن میں ایسے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے جو پڑھنے سے کلیئر ہو ہی نہیں سکتے. یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں. بعض اوقات گارنٹی دینا بہت سخت کام ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں. یہ نماز بہت عجیب چیز ہے، اور اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دوبارہ عرض کروں گا، تسبیح کیسے پڑھیں. نماز پہ محنت کر لیں، فزیکل اسپریچول اور تسبیح کو صحیح کر لیں، میری اور آپ کی کیپیسٹی بہت بڑھ جائے گی، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. بہرحال اس مسئلے کی طرف واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی کی روایت کی طرف. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وعجل فرج. ابھی یہ گفتگو باقی ہے کہ معاشرے میں، سوسائٹی میں ٹرو ڈیولپمنٹ کیا ہے، یہ باقی کل میں نے اشارہ کیا تھا، ابھی اس کے اوپر گفتگو باقی ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اسلام آیا مکہ مکرمہ کے اندر. مکہ مکرمہ بیرن لینڈ ہے، وہاں پہ سرسبز نہیں ہے، گرینری نہیں ہے، ایگریکلچر بھی نہیں تھی. وہاں پہ ٹریڈ تھوڑی بہت تھی، خانہ کعبہ کی وجہ سے لوگ آتے تھے. کیا اسلام کے آنے سے سارا گرین ہو گیا؟ نہیں ہوا. ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے پھر؟ کسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ ایگریکلچر سٹی تھا، جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو وہ کیا میٹروپولیٹن میں چینج ہو گیا؟ نہیں. تو ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے؟ کسے ڈیولپمنٹ کہتے ہیں؟ تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اسلام خانہ کعبہ کو اور اس کی سراؤنڈنگ کو گرین کرنے آیا تھا، مدینہ کو میٹروپولیٹن بنانے آیا تھا، یا سلمان فارسی کو منا اہل البیت بنانے آیا تھا؟ کیا کرنے آیا تھا؟ آیا اسلام اس لیے آیا تھا کہ اب بہت کریٹیکل ہے چونکہ یہاں پہ ایک کوشچن ریز ہوگا، کیا اسلام اس لیے آیا تھا کہ کچھ لوگوں کے جسم پہ کپڑے پرانے تھے یہ سارے نئے ہو جائیں؟ کچھ لوگ چھوٹے گھروں میں رہ رہے تھے یہ سب بڑے گھروں میں چلے جائیں؟ کچھ لوگوں کو کھانے کے لیے اچھا نہیں مل رہا تھا، ان کو کھانے کے لیے اچھا کھانا ملنا شروع ہو جائے؟ اسلام اس لیے آیا تھا. کوئی ممکن ہے مجھ سے کہے مولانا کیا آپ اس کے خلاف ہیں؟ نہیں، خلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا پرپس کیا ہے، کانسیپٹ کیا ہے، اسلام کیوں آیا ہے. اسلام جس ڈیولپمنٹ کے لیے آیا ہے وہ ڈیولپمنٹ کون سی ہے، اس کو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کی طرف بڑھتے ہوئے کچھ علماء تشریف لائے ہیں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ ایک بار پھر اپنے مہمانوں کے احترام میں درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو میں نے عرض کیا یہ ڈیولپمنٹ کیا ہے، اس کو میں کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ابھی ایک سوال ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ سوسائٹی کب کرپٹ ہو جاتی ہے، کب ختم ہو جاتی ہے. فرمایا میری امت میں 2 گروپس ہیں.
اگر یہ دو گروپ صحیح ہوئے تو میری امت صحیح رہے گی. اگر یہ دو گروپ کرپٹ ہو گئے میری امت کرپٹ ہو جائے گی. کرپٹ میں ترجمہ کر رہا ہوں فاسد کا. دو امت کے اندر گروپس ہیں، اگر یہ صحیح ہوئے پوری امت صحیح ہوگی. اچھا امت صحیح ہوگی تو کیا کرے گی؟ یہ وہ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ ہے. اگر امت صحیح ہوگی تو سارے ملینرز ہو جائیں گے؟ نہیں، سب کے دلوں میں توحید ہوگی، یہ ہوگا. اگر امت صحیح ہوئی تو سب کے سب یو کے سٹیزنز ہو جائیں گے؟ نہیں. اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کسی بھی کنٹری کے سٹیزن ہو. امت صحیح ہوئی تو ان کے دلوں میں محبت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہوگی. امت صحیح ہوئی تو یہ توحید کو مانیں گے، یہ اپنے عاقبت کو سوچیں گے، اپنی آخرت کی تیاری کریں گے. امت کے صحیح ہونے کی نشانی. اگر امت صحیح ہوئی تو ظلم ہوگا یا عدل ہوگا؟ عدل ہوگا. عدل ہوگا. امت خراب ہوئی تو کیا ہوگا؟ امت خراب ہوئی تو جنرلائز ٹرم کے اندر ظلم ہوگا. اس ظلم کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس ظلم کے نتیجے میں ایک اصطلاح میں استعمال کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جب ہم کہتے ہیں نا عدل ہوگا تو کچھ لوگ یہ سمجھ رکھتے ہیں عدل کا مطلب یہ سب برابر ہو جائے گا. برابر کبھی نہیں ہوگا. برابر ایکویلٹی جسٹس نہیں ہے. برابر کا جو ترجمہ ہے ایکویلٹی یا مساوات، یہ جسٹس نہیں ہے. جسٹس کیا ہے؟ جسٹس یہ ہر ایک کو اس کا حق ملے گا. جسٹس یہ ہے. اچھا اب ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے مولانا ہم جسٹس کے انتظار میں بیٹھے تھے کہ غریب امیر کا فرق ختم ہو جائے گا، کوئی امیر نہیں ہوگا کوئی غریب نہیں ہوگا، یہ جسٹس ہے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہ جسٹس نہیں ہے. امیر بھی ہوگا غریب بھی ہوگا. تو پھر کوئی کہے گا پھر جسٹس میں کیا چیز اٹریکٹیو ہے؟ سب سے بڑی چیز اٹریکٹیو جو جسٹس کے اندر ہے وہ یہ کہ غریب ہونے کی وجہ سے انسلٹ نہیں کیا جائے گا. جسٹس یہ ہے. انجسٹس کیا ہے؟ انجسٹس یہ ہے کہ غریب کی انسلٹ ہوگی کیونکہ وہ غریب ہے. یہ انجسٹس ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری سوسائٹیز میں جسٹس ہے یا انجسٹس ہے؟ کوئی امیر نہیں کہے گا انجسٹس ہے. انجسٹس ہے اور ڈیپتھ تک ہے. ڈیپتھ تک ہے. رسپیکٹ کا سارا اسٹینڈرڈ وہ ہے جو دین نے نہیں دیا ہے. یہ ہو رہا ہے. یہ انجسٹس ہے. تو جب سوسائٹی کولیپس کرتی ہے، فاسد ہوتی ہے، تو انجسٹس ہو جاتا ہے. انجسٹس کا مطلب کیا ہے؟ انجسٹس کا مطلب یہ ہے جو میں نے ابھی عرض کیا. رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے. محبتیں باقی رہتی ہیں؟ ختم. بالکل ختم. سکون باقی رہتا ہے؟ ختم. یہ سب ہماری سوسائٹیز میں ہے یا نہیں ہے؟ کولیپس کر رہی ہیں. اور نبی نے فرمایا دو گروپ اگر فاسد ہوں پوری میری امت فاسد ہو جائے گی. وہ دو گروپ کون سے ہیں؟ ایک فرمایا عمرا، دوسرا فرمایا علماء. کہا یہ دو گروپ اگر فاسد ہو جائیں پوری امت فاسد ہو جائے گی. عمرا کا مطلب ویسے تو ہم اردو زبان میں امیر کہتے ہیں رچ پرسن کو، لیکن عربی میں جب امیر کہتے ہیں تو مطلب حاکم ہوتا ہے، رولر. تو اگر دو گروپ خراب ہو جائیں، ایک رولرز اور دوسرے علماء، اب یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی. اب یہ سوسائٹی ختم ہو جائے گی. کیوں سوسائٹی ختم ہو جائے گی؟ اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو جائے گا. اس میں کوئی برائی سے نہیں روک پائے گا. کیوں؟ اگر رولر برائی کریں گے تو روکے گا کون انہیں؟ علماء کی ذمہ داری ہے. اور اگر علماء بھی کرپٹ ہو جائیں اب کیا ہوگا؟ اب معاملہ ختم ہو گیا. اب معاملہ ختم ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کرپشن. اگر ایسا کوئی کام ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد جاہلیت آتی ہے. پھر جاہلیت آتی ہے. جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ کانسیپٹس چینج ہو جائیں گے اور کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کہ کانسیپٹ چینج ہو چکے ہیں. یہ جاہلیت ہے. اس لیے بی بی نے کہا تھا جاہلیت آئی ہے.
کیوں؟ کانسیپٹ چینج ہو گیا. اللہ کے نبی نے جس کو اپوائنٹ کیا تھا کہ وہ رول کرے گا اس کو علیحدہ کر دیا گیا اور کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ کام غلط ہوا ہے. یزید حکومت پر آ گیا اور کوئی بولنے والا نہیں ہے کہ یزید کو نہیں آنا چاہیے تھا. یہ جاہلیت ہے. اور اس جاہلیت کی بنیاد کہاں پہ ہوتی ہے؟ بنیاد ہوتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا مر جانا. یہ جاہلیت ہے. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کب مرتا ہے؟ وہ دو جملے جب آ جاتے ہیں تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر مر جاتا ہے. کون سے دو جملے؟ تمہیں کیا مجھے کیا. اب جو بیچارے اردو کم سمجھتے ہیں وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، یہ دو جملے کیا مصیبت ہے. یہ ایک جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں کچھ بھی کروں تم مجھے ٹچ نہیں کرنا، میں غلط کروں یا صحیح کروں تم مجھے ٹچ نہیں کرو. اور دوسرے جملے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلط کرے یا صحیح کرے مجھے کوئی بودر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسلام کے خلاف ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سب کے سب ذمہ دار ہو تم لوگ. یہ عزیزم یہ جاہلیت ہے. اچھا جب جاہلیت ایک دفعہ آتی ہے پھر بہت بڑی مصیبت ہے. کیوں؟ ہر کانسیپٹ غلط ہوتا ہے، کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے. پھر ہر کانسیپٹ غلط ہوتا ہے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور تھوڑا سا اس سے بڑھیں گے. سید الشہداء نے جب جاہلیت کو دیکھا تو کیا کیا؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجنا. جاہلیت کے دور میں بہت بڑی ایک مصیبت کیا ہے؟ آپ کسی کو نصیحت کریں فرق نہیں پڑے گا. کیوں؟ اس کے پاس اپنے آپ کو رسپیکٹ دلانے کے لیے بہت پوائنٹس باقی ہیں، وہ لے لے گا. اب میں ایک ہسٹری سے ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، مشہور معروف واقعہ ہے. جاہلیت واپس آئی ہوئی ہے، سید الشہداء کی شہادت ہو چکی ہے، اموی اقتدار اپنے ٹاپ پر ہے. اس زمانے میں مدینہ کے اندر جو دی موسٹ ریسپیکٹفل لوگ ہیں وہ سنگرز ہیں. آپ سوچ رہے ہیں مدینہ کے اندر سب سے زیادہ رسپیکٹ جن لوگوں کی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ سنگرز، گویے. اور دور کس امام؟ مظلوم امام کا. یہ چوتھے امام مظلوم امام کا دور ہے. امام مدینہ میں تشریف فرمائے ہیں ابھی. اور اس عالم کی گمراہی آئی ہے، جاہلیت آئی ہے، کوئی اس کے اوپر بولنے والا نہیں ہے. ایک گانے والی حج کرنے جاتی ہے، سارے نوٹیبلز آف مدینہ اس کو الوداع کہنے کے لیے مدینے کے باہر تک جاتے ہیں. یہ کون سا شہر ہے؟ یہ مدینہ ہے. یہ اللہ کے نبی کا شہر ہے. ابھی فوت ہوئے صدیاں بیتی ہیں؟ نہیں، صدیاں نہیں بیتی، 60-70 سالوں میں. اور اس شہر کے اندر جہاں قرآن کا احترام تھا، جہاں تقوی اور پرہیزگاری کی باتیں تھیں، جہاں اللہ کے نبی کی وحی اترتی تھی، اس شہر کے اندر گانے والی خاتون کو سی آف کرنے کے لیے تمام نوٹیبلز باہر جا رہے ہیں. اور جب وہ کیا کر رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر اشعار پڑھے جا رہے ہیں. جب وہ واپس ہو رہی ہے تو خود اس کو ریسیو کرنے کے لیے شہر کے باہر تک گئے ہیں. یہ جاہلیت نہیں ہے؟ اچھا اس میں جاہلیت کی کیا بات ہے؟ اس میں جاہلیت کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جس کو رسپیکٹ نہیں دی تھی اس کو لوگ سیٹسفائیڈ ہو کر رسپیکٹ دے رہے ہیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، اگر ایسا ہی ہماری سوسائٹی میں ہو تو یہ امام زمانہ کی نصرت کرے گی؟ کتنا دور ہے، کتنا دور ہے ہمارا نعرہ العجل العجل، اور کتنا دور ہے ہماری پریکٹس جو جاہلیت سے بہت نزدیک آ جائے گی اگر ہم ایسے ہوئے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا بہت ہی خطرناک، اور وہ یہ کہ ہمارے آج کل کی سوسائٹیز میں نوٹیبلز کون لوگ ہیں؟ کس اسٹینڈرڈ پر ہیں؟ آیا یہ وہ اسٹینڈرڈز ہیں جو اسلام نے دیے ہیں؟ تو الحمدللہ رب العالمین ہم متقین اور پرہیزگاروں کی ایک سوسائٹی ہیں. اور اگر یہ وہ اسٹینڈرڈز ہیں جو اسلام نے نہیں دیے ہیں تو عزیزان محترم پھر ہم جاہلیت کے دور میں زندہ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں نصرت امام کے لیے کیا ریکمینڈ کروں؟
تو میں یہ ریکمینڈ کروں، مثلا فرض کریں وہ سوسائٹی وہ ہے کہ جو اس گویہ عورت کو خدا حافظ کہنے کے لیے باہر تک گئے، اس سوسائٹی کو میں ریکمینڈ کروں کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھا کرو. پڑھ لے گی؟ کیا مشکل ہے؟ پڑھے گی. کیوں؟ سورہ واقعہ پڑھے گی، پیسہ بڑھے گا تو پیسہ بڑھا لے گی. پیسہ بڑھانے کے بعد کیا کرے گی؟ اسی خاتون کو انوائٹ کرے گی، اس کو پیسہ دے گی. سورہ واقعہ پڑھ کے پیسہ آئے گا، اور پیسہ آنے کے بعد اس کو بلائے گا تاکہ اس کو پیسہ دینے کے لیے میرے پاس ہاتھ میں کچھ ہو. جب سوسائٹی پہ جاہلیت آ جاتی ہے تو کیا وعظ و نصیحت کا اثر رہتا ہے کیا؟ یہ سید الشہداء کے سامنے. اب اگر مجھے اور آپ کو امام کی نصرت کرنی ہے اور ہم واقعاً اس معاملے میں سیریس ہیں، جیسے کل میں نے آپ کی خدمت میں مثال میں عرض کیا کہ مثلا کوئی مجھ سے پوچھے بھائی تم اپنے 4 بچے دو گے تاکہ امام کی نصرت کا تمہیں اسٹیٹس ملے، تو دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، دے دینا چاہیے ہم لوگ. تو پھر آپ اس جاہلیت کے دور میں جاہلیت کو ایکسیپٹ بھی کریں اور نصرت امام بھی کر لیں گے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ چیلنج ہے. آپ کو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، چیلنج ہم لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ ہم روزانہ قرآن پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے، شاید پڑھ لیں گے. چیلنج ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم 5 وقت صرف نمازیں پڑھ پائیں گے یا نہیں پڑھ پائیں گے. قرآن و نماز کی کمی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، ظاہر ہے اس کے بغیر کام نہیں ہوگا، لیکن اصل چیلنج یہاں تبدیل کرنا ہے، اسٹینڈرڈز کو تبدیل کرنا ہے. اور جب تک میں اور آپ اور ہماری اور آپ کی کمیونٹیز ان اسٹینڈرڈز کو چیلنج نہیں کریں گی جو جاہلیت کے دور سے آ رہی ہیں، اس وقت تک ہم نصرت کے قابل نہیں ہیں. پھر ہمیں اس کو چیلنج کو لینا پڑے گا. اب اس چیلنج کو کیسے لیتے ہیں اور سید الشہداء نے کیا کیا، انشاءاللہ اگلے دنوں میں اس کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جان مصیبت میں آتی ہے. اچھا، میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں فرض کریں، اور میں سب لوگوں کو کہوں کہ بھائی جیسے میں نے پرسوں عرض کیا تھا فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے، فجر کی نماز ضرور پڑھا کریں. اس میں جان خطرے میں آئے گی؟ اس میں کون سی مصیبت آ رہی ہے؟ میں لوگوں سے کہوں کہ لوگوں اگر تم نے 1 کلو کوئی چیز بیچی ہے تو وزن پورا کیا کرو، 1 کلو دیا کرو. اس میں میری جان خطرے میں آئے گی؟ نہیں. میونسپلٹی بھی میرا ساتھ دے گی، صحیح بات تو صحیح ہے. لیکن جب میں لوگوں سے یہ کہوں گا نا کہ اے لوگوں، گناہگار ہے، یہ کام ہے جو گناہ ہے، جو ان کاموں کو کرے گا اس کو رسپیکٹ ختم ہو رہی ہے سوسائٹی کے اندر، اب مشکل آئے گی، اب مشکل ہے. تو عزیزان محترم، نصرت امام صرف الفاظ زبان سے کہنا نہیں ہے. ہم اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ہم چند دعائیں پڑھ لیں گے ہم انصار امام میں شامل ہو جائیں گے، دعائیں پڑھنا بہت اچھا کام ہے، انسان کو پریپیئر کرتی ہیں، لیکن صرف دعاؤں پڑھنے سے نہیں ہوگا. سب سے امپورٹنٹ کام جو چینج کرنا پڑے گا وہ یہ مینٹالٹی ہے. آپ دیکھتے کیسے ہیں، اور اسی میں دنیا اور آخرت کا مرحلہ بھی ہے. دنیا کے لیے زندہ ہیں یا آخرت کے لیے زندہ ہیں؟ جاہلیت کی بنیاد دنیا پرستی کے اوپر ہے. پہلے میں سمجھتا تھا، مثلا میں طالب علمی کے شروع میں نے قول دیکھا اللہ کے نبی کا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے. تو میں سوچتا تھا دنیا کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دنیا کے لیے رشوت لے گا، یہ برائی کی جڑ ہے. بعد میں مجھے سمجھ میں آیا نہیں، یہ برائی کی جڑ تو یہ تو ہے غلط، لیکن جڑ یہاں نہیں ہے. جڑ کہاں پر ہے؟ بالکل روٹس اس بات پر ہیں کہ میری زندگی کی ساری اچیومنٹس دنیا کے اندر ہیں. یہ پرابلم ہے. آپ کی لائف کی ٹرو اچیومنٹس کہاں پر ہیں؟ وہی جو میں جملہ بار بار 2-3 دن سے کہہ رہا ہوں نا، ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں، اچیومنٹ کسے کہتے ہیں. یہ کانسیپٹ صحیح ہو جائے تو پھر میں اور آپ رائٹ ٹریک کے اوپر کم بھی چلیں گے تو رائٹ ٹریک پہ چلیں گے، اور ورنہ ادھر ادھر ہیں. اللہ انشاءاللہ نصرت فرمائے گا. اور چند دنوں میں، اگلے دنوں میں مجھے ظہور کے معاملے کے اوپر آپ کی خدمت میں تفصیل سے آرائز کرنے ہیں. یہ وہ بیس ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ. اور کل میں کوشش کروں گا کہ جو انتظار کا کانسیپٹ ہے کہ امام کی غیبت ہوئی ہے اور غیبت کے بعد ایک انتظار ہے، اس کے اوپر آپ کی خدمت میں کچھ ہسٹری سے عرض کروں کہ پہلے قوموں نے انتظار کیا ہے یا نہیں کیا ہے، انتظار کسے کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ظہور کا مرحلہ ہوتا ہے اس کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے. انشاءاللہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا.
محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جب بھی کوئی انسان اس مرحلے سے گزرے گا کہ وہ اللہ کی راہ میں بڑھنے کی کوشش کرے گا اور اس راہ میں کچھ چیلنجز کو لے گا، مشکلات تو آئیں گی آئیں گی، کنفرم ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو مجھے یاد ہے پہلے ہمارے بچپنے میں ہمیں جو لوگ سناتے تھے تو وہ ایسے کہتے تھے تم سید الشہداء کی یاد مناؤ، دنیا کی ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ تو اس سے ہم لوگ بچپنے میں یہ سمجھتے تھے ساری مشکلات حل ہو جائیں گی، اس کا مطلب ہے کوئی مشکل نہیں آئے گی، ساری مشکل حل ہو جائیں گی، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ تو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا میں بالکل غلط سمجھ رہا تھا، بالکل غلط سمجھ رہا تھا۔ اب مجھے ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ جو کوئی بھی سید الشہداء کے راستے پہ چلے گا ساری دنیا کی مشکلات اسی پہ آئیں گی۔ لیکن جس نے مجھے بتایا تھا اس نے صحیح بتایا تھا، میں نے غلط سمجھا تھا۔ انہوں نے کہا تھا ساری مشکلیں حل ہو جائیں گی، نہیں کہا تھا مشکلیں نہیں آئیں گی، مشکلیں حل ہو جائیں گی۔ کیا مطلب؟ یعنی ساری دنیا کی مشکلیں آئیں گی لیکن امام کی محبت تمہارے دل کو آرام دے دے گی، ہاں دل کو آرام دے گی، مشکل حل ہو جائے گی، نہ کہ مشکل نہیں آئے گی۔ آج بھی ایسا ہی ہے، جو فرد اور جو قوم امام حسین کے راستے پہ چلے گی مشکلات آئیں گی، اسی پر آئیں گی۔ سید الشہداء کا راستہ بغیر مشکلات کے نہیں ہو سکتا، سردار ہیں ہی شہداء کے، کوئی مشکل اٹھائے بغیر شہید کیسے ہوگا؟ جو قوم بھی سید الشہداء کے راستے پہ چلے گی اسے مشکلات آئیں گی، لیکن ان تمام مشکلات کے پیچھے اس کا دل مطمئن ہوگا، اس کے پاؤں نہیں لڑکھڑائیں گے۔ کیوں؟ وہ اپنے امام کو یاد کرے گا، اپنے امام کی مشکلات کو سوچے گا۔ سخت ترین امتحان انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب انسان حق پہ ہوتا ہے اور دوسرے لوگ اسے ایکیوز کر رہے ہوتے ہیں، سخت ترین امتحان ہوتا ہے۔ ہم جیسوں اس سے بھی سخت امتحان ہے جو خاندان عصمت و طہارت نے دیے، یہ سخت امتحان ہوتا ہے۔ انسان حق پر چلے، دوسرے لوگ اس کی مذمت کر رہے ہو، ایکیوز کر رہے ہوں، اسے برا بھلا کہہ رہے ہوں، یہ سخت امتحان ہے۔ جو سید الشہداء کے راستے پہ چلے گا وہ اس سخت امتحان سے گزرے گا، اسے سخت امتحان میں پڑھنا ہوگا۔ لیکن ایک خوبی ہے اس امتحان کے اندر، وہ یہ کہ جو اس امتحان سے گزرتا ہے وہ امام کے مصائب کو یاد کرتا ہے، امام کی مشکلات کو سوچتا ہے۔ جب امام کے مصائب کو دیکھتا ہے، امام کی مشکلات کو سوچتا ہے، اسے اپنی مشکل بہت چھوٹی لگنے لگتی ہے۔ اب آپ خود تصور کیجئے، اگر میں اور آپ سید الشہداء کے راستے پر چلے اور سید الشہداء کے راستے پر چلتے چلتے گھر چھوڑنا پڑ گیا، گھر بار چھوڑنا پڑ گیا، سفر کی مصیبتیں اٹھانی پڑ گئیں، بیوی بچوں کو در بدر ہونا پڑ گیا، اگر یہ سب ہو جائے صرف ایک مصائب کا نقطہ کافی ہے دل کو اطمینان دلانے کے لیے، مصائب کا صرف ایک جملہ کافی ہے دل کو اطمینان دلانے کے لیے۔ کیسے؟ جیسے زہیر بن قین بجلی کے پاس سید الشہداء کا نمائندہ آیا اور اس نے کہا کہ اے زہیر تمہیں امام حسین بلا رہے ہیں۔ زہیر نے کہا میں نہیں جانا چاہتا۔ زہیر کی زوجہ نے پوچھا زہیر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نواسے رسول بلا رہے ہیں تمہیں، کیوں نہیں جانا چاہتے؟ کہا میں اگر جاؤں گا تو سید الشہداء یقیناً جان مانگیں گے، مجھے شہید ہونا ہوگا۔ کہا پھر اس میں کیا برائی ہے؟ کہا اگر وہ شہید ہو گئے تو تم جو میری زوجہ ہو تم مشکل میں پڑ جاؤ گی، تم مصیبتوں میں پڑ جاؤ گی، میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اس مومنہ نے ایک جملہ کہہ دیا ہم سب کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اس نے کہا کہ زہیر میں نے سنا ہے کہ حسین کی بہن بھی ساتھ ہیں، حسین کی بہن بھی ساتھ ہیں۔ بس زہیر خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ جب آپ کی اور میرے اوپر مشکلات بہت بڑھ جائیں نا تو اپنے آپ کو صرف ایک جملہ کہہ دینا، کیا زینب ساتھ تھی یا نہیں تھی؟
بیوی تو ساتھ تھی۔ کل ہم نے قافلے کے چلنے کا ذکر کیا تھا، اس میں بی بی کا ذکر بھی آیا تھا، لیکن کتنا میرا دل چاہ رہا تھا ایک اور جملہ عرض کر دیتا اس میں کہ اس قافلے کے اندر چند مہینے کا ایک بچہ بھی تھا۔ میں کون سی ایسی مشکل اٹھاؤں گا اپنی زندگی کے اندر؟ سید الشہداء کا قافلہ چلتے چلتے ایک جگہ کے اوپر پہنچا ہے، بس چند جملوں کے اندر اگر ان مصائب کو عرض کر سکوں، ایک جگہ کے اوپر پہنچا ہے سید الشہداء، عجیب توحیدی جملات ارشاد فرما رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر۔ مشہور و معروف مکالمہ ہے سید الشہداء کا۔ ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے گویا ایک کشف کا منظر سامنے آیا۔ سید الشہداء نے کشف کا وہ منظر دیکھا اور اس کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی اکبر جو ہمیشہ کا ساتھ دینے والے ہیں فوراً نزدیک آتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ نے کلمہ استرجاع کیوں پڑھا؟ میں انشاءاللہ حضرت علی اکبر کے مصائب کے اندر اس جملے کو عرض کروں گا، ابھی رہنے دیتا ہوں میں۔ کلمہ استرجاع پڑھا۔ سید الشہداء نے اپنے بیٹے کو دیکھا، فرمایا میں نے ایسے سنا ہے جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی، موت پیچھے پیچھے آ رہی۔ اے جو یہ کون سی زمین ہے اور اس زمین پہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اگر ایک روایت بس اور پڑھوں آپ کی خدمت میں، ایک موقع کے اوپر جنگ صفین سے واپس آتے ہوئے سید الشہداء کے والد گرامی مولا امیر المومنین ایک جگہ کے اوپر تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہم لوگ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی، میرے خیال میں یہ جملہ صحیح نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک اور کشف ہوا، ایک اور کشف ہوا، اور امیر المومنین نے اسی طرح کلمہ استرجاع پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا عبداللہ بن عباس نزدیک تھے اور پوچھتے ہیں مولا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ فرمایا یہ زمین عجیب زمین، اور امام نے اس زمین کے لیے فرمایا، کہا میں نے دیکھا کہ حسین خون کے دریا میں ہے۔ حسین خون کے دریا میں ہے، نصرت کے لیے پکارتا ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ امام حسین یہ تمام کشف و شہود جانتے ہیں، یہ تمام اسرار و رموز جانتے ہیں۔ کربلا کی زمین پر پہنچ گئے اور کہا یہاں ہم پڑاؤ ڈالیں گے، یہاں ہم معلوم کریں گے۔ لوگوں کو بلایا، کہا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے نینوا بتایا، کسی نے طف بتایا، کوئی اور آیا اور اس نے کہا کہ مولا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ سید الشہداء نے ایک عجیب جملہ فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا مقام ہے۔ بلا بمعنی امتحان ہے، یہاں پر یہ سختی اور امتحان کا مقام ہے۔ فرمایا یہاں ہمارے پڑاؤ ڈلیں گے، یہاں ہم رکیں گے، یہاں ہمارے خیمے ہوں گے۔ اور اتنا تو صحیح سن لیا لوگوں نے، اور بعد میں ایک عجیب جملہ فرمایا یہاں پر ہمارے لاشیں گرائے جائیں گے۔ مولا نے مصائب بیان کرنا شروع کر دیا، یہاں ہمارے لاشیں گرائے جائیں گے۔ اسی تو جب اتنا فرمایا، بی بی تشریف لائیں، اور بی بی نے گویا قاصد کے ذریعے سے یا خود تشریف لا کر پیغام بھجوایا کہ بھائی جب سے آپ اس زمین پر آئے ہیں مجھے دل میں پریشانی لاحق ہوئی ہے، یہ زمین کربلا کی ہے۔ عزیزو اگر چند جملے میں بہت عرض کروں، بس ایک جملہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو میں اور آپ بیٹھے ہیں امام حسین چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ امام حسین اپنے زائر کو، اپنے عاشق کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ بس ایک موقع کے اوپر کربلا پہنچے اور فرمایا یہاں قبیلے کے لوگوں کو بلایا جائے۔ گویا بنی اسد کو بلایا گیا، بنی اسد وہاں پر آ گئے۔ سید الشہداء نے کہا کہ ہمارا یہاں رکنے کا ارادہ ہے،
کوئی جنگ کے اندر کسی جگہ کے اوپر رات کے لیے رکتا ہے تو وہ زمین خرید نہیں کرتا ہے، لیکن امام حسین پہلے دن سے بتا رہے تھے کہ اب ہمارا رکنے کا ارادہ ہے۔ بنی اسد سے کہا کہ ہم تمہاری زمین خریدنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا آپ نواسِ رسول ہیں، ہم ایسے ہی دینا چاہتے ہیں، کہا نہیں ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ سید الشہداء نے قیمت ادا کی، قیمت ادا کرنے کے بعد کہا اس زمین کو خریدنے کے بعد ہم تمہیں کو اس کا واقف بھی بناتے ہیں، تم یہیں پر بیٹھو گے لیکن تمہیں 3 کام کرنے ہوں گے، 3 کام کرنے ہوں گے۔ عزیزو میں کیسے سوچ رہوں کہ نواسۂ رسول کھڑا ہو اور کسی سے یہ 3 جملے بول دے، نہیں معلوم کیا جملے ہیں یہ، سید الشہداء کے 3 جملے۔ فرمایا بنی اسد پہلا جملہ، اگر ہمارے لاشوں کو دیکھو تو دفنا دینا۔ یا اللہ، کوئی اس جملے کو سنے اور تڑپ جائے کہ امام کیا فرما رہے ہیں، کیا دشمن ایسا شقی ہوگا کہ لاشیں بھی نہیں دفنائے گا؟ ارے امام حسین نے تو کہا لاشا دیکھو تو دفنا دینا، نہیں کہا میرا پامال ہوا لاشا دیکھو تو دفنا دینا۔ فرمایا لاشا دیکھو تو دفنا دینا، اپنی پامالی کا تذکرہ نہیں کیا۔ بنی اسد نے کہا کہ ہم حتماً یہی کام کریں گے۔ دوسرا جملہ فرمایا بنی اسد جب ہماری قبر کا نشان بن جائے تو اس قبر کے نشان کی حفاظت کرنا، یہاں پہ حل مت چلانا، یہاں پہ پانی جاری نہیں کرنا۔ اجی تو یہ کس کے لیے؟ یہ اس کے لیے کہ اگر 1400 سال کے بعد حسین کا چاہنے والا دنیا کے کسی اور کونے میں ہو اور حسین کی قبر پر پہنچنا چاہے تو قبر کا نشان اسے یاد دلائے کہ حسین کربلا میں شہید ہوئے۔ اور تیسرا جملہ تو بہت ہی عجیب تھا، کتنی صدیوں ہم نے انتظار کیا، اب یہ جملہ سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے۔ امام حسین نے کہا بنی اسد یہاں پہ ہمارے چاہنے والے آئیں گے، جب ہمارے چاہنے والے آئیں تو 3 دن تک بھوک اور پیاس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ میرا کوئی چاہنے والا بھوکا نہ رہے، میرا کوئی چاہنے والا پیاسا نہ رہے، بس ایک جملہ، اے میرے قریب امام، میرے بھوک اور پیاس کا خیال ہے، علی اکبر پیاسا، علی اصغر پیاسا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم ہے